السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اسٹریس کو لے کر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے۔ اسٹریس کی ہم نے بات کی۔ اسٹریس کن لوگوں کو آتا ہے جو اندر سے ویک ہوتے ہیں، اور اس میں مضبوطی لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر مضبوطی لانے کے لیے عبادات سے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا۔ آج ہم تھوڑی سی بات اور آگے بڑھائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تناؤ یا اسٹریس کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں اور کچھ سچویشنز کی وجہ سے ہماری زندگی میں تناؤ آتا ہے، ہماری زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی چینج نہیں کر سکتے اور سچویشنز کو بھی چینج نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں کس کو چینج کرنا ہے، اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ اسٹریس مینجمنٹ کا مطلب ہے سیلف مینجمنٹ، اور سیلف مینجمنٹ کا مطلب ہے تھاٹ مینجمنٹ۔ کیا تھاٹ مینج ہو سکتی ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں؟ تھاٹ کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ہمارا ذہن ہمارا غلام ہے۔ ہمارا ذہن ہمارا غلام اس طرح ہے کہ ہم اس کو جو آرڈر دیتے ہیں وہ وہی کام کرتا ہے۔ آپ کا ذہن آپ کے لیے وہ کام کرے گا جو کہ آپ اس کو آرڈر دیں گے، جس طرح کی آپ اسے انسٹرکشن دیں گے۔ جب آپ فجر کے لیے اپنے مائنڈ کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ مجھے ضرور اور ضرور اٹھنا ہے، تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا آپ 2 گھنٹے میں بھی اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے اپنے مائنڈ کو انسٹرکشن دینا۔ کوئی شخص ہے اگر آپ کے گھر پہ آتا ہے، ایک دن آپ کا نوکر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا پیو گے، چائے پیو گے یا کافی یا لیمن جوس؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں کافی پیوں گا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ آپ کا مہمان آتا ہے اور دوبارہ آپ کا نوکر اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا پیو گے، کہتے ہیں چائے، کافی یا لیمن جوس؟ تو وہ شخص دوبارہ کہتا ہے کافی۔ تیسرے دن پھر دوبارہ وہ شخص آتا ہے۔ اب اس نوکر کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ کیا کرے گا؟ کافی ہی لا کے دے گا، کیونکہ پہلے سے اس کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کو کیا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے مائنڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہم اپنی تھاٹس کو بہت اچھے سے مینج کر سکتے ہیں، اور تھاٹ کو مینج کرنے کی وجہ سے یا خیالات کو مینج کرنے کی وجہ سے ہم اپنے حالات کو اچھا کر سکتے ہیں۔ حالات، ہم سمجھتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں گے اور اس کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خیالات اچھے ہوں گے تو آپ کے حالات خود بخود اچھے ہوتے جائیں گے۔ لیکن ہم خیالات کو کنٹرول نہیں کرتے، بلکہ حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیات پہ ہے، ہمیں یہ حدیث ہم سب کو معلوم ہے مسلمان ہونے کے ناطے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا تعلق نیتوں سے ہے۔ نیت جو کرتا ہے انسان، پھر اس کا عمل بھی ویسا ہی ہے اور اس کی جزا بھی ویسے ہی ملے گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھاٹ پیٹرن کو بھی تھوڑا سا دیکھیں اگر آپ، یا پھر اس سائیکالوجی کو دیکھیں انسان کی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تھاٹ سے فیلنگ بنتی ہے، جذبات، فیلنگ سے ایکشن بنتے ہیں، عمل، ایکشن ہیبٹ میں چینج ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ میں چینج ہوتا ہے، اس سے آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو پرسنالٹی بنانے کے لیے بھی تھاٹ پہلے اہم چیز ہے یا بیج ہے۔ تو جب ہماری تھاٹس اچھی ہوتی ہیں، پازیٹیو ہوتی ہیں، تو ہمارے خیالات اچھے ہوتے ہیں، ہمارے دل کے جذبات ہمارے اچھے ہوتے ہیں، اور ہمارے عمل اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نیت اور ارادوں کا ہمارے عمل کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ ہے، فرق پڑتا ہے، اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کیسے درست کر سکتے ہیں اسٹریس کو مینج کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنا ہم اسٹرانگ ہوں گے، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اپنی بات کی کہ جتنا ہم اسٹرانگ ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے اوپر باہر کی چیزیں اثر نہیں کریں گی۔ جیسے ایک شخص اگر ویک ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی وائرس پھیلتا ہے سراؤنڈنگ میں، تو اس کا اثر اس ویک شخص پہ جلدی ہوتا ہے بنسبت اسٹرانگ شخص کے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے پہلے اپنی تھاٹس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا یا پازیٹیو کرنا ہوگا۔ اور پازیٹیو تھنکر فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ ایک طرف سوچتے ہیں، وہ لغویات میں نہیں پڑتے، وہ ادھر ادھر غلط چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا فوکس اپنے مقاصد زندگی کی طرف ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے اندر خالی پن محسوس کرتے ہیں، وہ ہے خود شناسی کی کمی۔ ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں، ہم ہیں کون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حج میں فرماتے ہیں ہوا سماک المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعارف دیا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے،
اور مسلمان کی جو زندگی ہے وہ پوری اطاعت کے اوپر ہے کہ اسے پورے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی اور اپنے پارٹس میں اس کو مزید واضح کریں گے کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو فالو کر کے پورا اسلام کے اوپر چل کے اپنے دین کی پیروی کر کے ہم اچھے طریقے سے اپنی زندگی کے اندر سکون لے کے آ سکتے ہیں۔ دراصل ہم سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں، چیزوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں۔ گاڑی ہو جائے گی تو سکون ہوگا، بہترین سیلری پیکیج ہوگا تو سکون ہوگا، بچے بہترین ہمارے اسکولوں میں پڑھیں گے تو سکون ہوگا۔ باہر سکون نہیں ہے، سکون دراصل اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اعراف 28 میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے تو یہ وہیں ملے گا جہاں اللہ نے رکھا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو اللہ ہی نہ جانے گا کیا؟ تو اس رب نے بنایا اور اس رب نے ہماری ہدایت بھی ہمیں دے دی، ہماری رہنمائی بھی کر دی کتاب کے ذریعے کہ سن لو، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور آپ دیکھیں ذکر آج سائنسز بھی یہی کہتی ہے کہ جتنا زیادہ سورہ رحمان کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ سنیں گے تو بیماری سے بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے، بہت سی بیماریوں سے قرآن شفا ہے، وہ اب ریلیف دیتا ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے خاص طور سے شفا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہت سی پریشانیوں کا علاج بھی اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اور دل کی مضبوطی انشاءاللہ اس سے میسر آئے گی، اور ہم دل کے اندر جب قوت ہوگی، ہم اسٹرانگ ہوں گے تو اسٹریس سے نمٹنے کے لیے ہم اس ساری سچویشن سے گزر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور اسٹریس سے بھی نمٹ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے خیالات کے اوپر فوکس رکھیں، بہترین خیالات، پازیٹیو تھنکر بنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسپریچولی بھی ہم اسٹرانگ ہوں۔ انسانی ذات کے 4 پہلو ہیں، 4 پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہمیں پتہ ہے فزیکل، جسمانی پہلو، ایک ایموشنل جذباتی پہلو، ایک اسپریچل روحانی پہلو، ایک مینٹل ذہنی پہلو۔ تو اس میں سے اسپریچل پہلو کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز کی کوالٹی کو اچھا کریں، تو آپ کی زندگیوں میں سکون آتا جائے گا۔ آپ کا یہ ساری چیزیں اسٹریس ریلیور ہیں یا ڈی اسٹریسرز ہیں، جس سے آپ اسٹریس سے دور ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اور پھر باقی اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے آپ کو اطاعت میں لگانا، اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح اور مزید ہم کام کر کے اسٹریس سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔